السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے انگلش لیسن میں رائٹنگ سکلز میں سے ایسے رائٹنگ کے ٹاپک کو کور کیا جائے گا. یہ ٹاپک پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز اور کیمبرج میں کلاس 12 کے کورس میں موجود ہے. اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال آرگیومنٹیٹیو ایسے کا. اس کے علاوہ پرسویسو اور آرگیومنٹیٹیو ایسے کا کمپیریزن سیکھیں گے. آج کے انگلش کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھ کر دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں. یہاں پر تمام بورڈز کی 9ویں سے 12ویں جماعت تک انگلش کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹس بالکل مفت موجود ہیں. ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایسے کے سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے شوڈ اینیملز بی کیپٹ ان زوز کے ٹاپک پر ایسے لکھنا شروع کیا تھا اور اس کے انٹروڈکٹری پیراگراف کو مکمل کر لیا تھا. انٹروڈکٹری پیراگراف کو لکھنے کے لیے ہم نے مائنڈ میپ سے مدد لی تھی اور اس کے پہلے حصے میں ہم نے شامل کیا تھا تھیسس اسٹیٹمنٹ کو، جس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ ہم اس حق میں نہیں ہیں کہ جانوروں کو چڑیا گھر میں رکھا جائے، کیونکہ چڑیا گھر کی جو آب و ہوا ہوتی ہے یا وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا، لہٰذا چڑیا گھروں کو ختم کر دینا چاہیے. اس کے بعد ہم نے مائنڈ میپ کی مدد سے اہم نکات یا پوائنٹس کو جملوں کی صورت میں یہاں شامل کیا تھا، جیسا کہ پہلا نقطہ جو تھا وہ تھا کنفائنڈ ایریا یا تنگ جگہ سے متعلق. اس کے بعد جو دوسرا اہم پوائنٹ تھا وہ تھا بریڈنگ سے متعلق، یعنی جانوروں کی افزائش نسل سے متعلق. اور پھر تیسرا جو اہم نقطہ تھا وہ تھا جانوروں کو جو مختلف بیماریوں وغیرہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے متعلق. تو اس طرح سے انٹروڈکشن جو ہوتا ہے وہ ایک قسم کا ایسے کا مختصر سا خلاصہ سا ہوتا ہے، اور انٹروڈکشن کے اندر جو اہم پوائنٹس شامل کیے جاتے ہیں انہی کو بعد میں پھر مختلف پیراگرافز کے اندر تفصیل سے لکھا جاتا ہے، اور ہر پیراگراف میں سپورٹنگ آئیڈیاز اور کچھ ایگزامپلز وغیرہ کو اور دلائل کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ اپنی بات کو مضبوط طریقے سے پیش کیا جا سکے. تو انٹروڈکشن لکھنے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے یا ایسے کا جو اگلا حصہ ہے جو اب لکھا جائے گا وہ کہلایا جاتا ہے باڈی. ایسے کی باڈی کو مکمل کرنے کے لیے ایک ایک کر کے ایک ترتیب کے ساتھ اہم نکات کو ان کے سپورٹنگ آئیڈیاز کے ساتھ تفصیل میں لکھا جائے گا. تو اب یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے نمبر پر ہم نے ایریا کو سلیکٹ کیا تھا، تو اب ہم سب سے پہلے ایریا کے متعلق تفصیل سے ڈسکس کریں گے، اور ایسا کرنے کے لیے یا اس کو تفصیل میں لکھنے کے لیے ہم یہاں مائنڈ میپ سے مدد لیں گے. اور یہاں جو ہم نے پوائنٹ لکھے تھے جیسے کہ کنفائنڈ یعنی تنگ ایریا، اس کے بعد پولر بیئر والی ایگزامپل، اور پھر ڈیولپ ان نیچرل ہیبٹس یعنی جانور جو ہیں وہ مختلف قسم کی غیر فطری عادات جو ہیں انہیں اپنانا شروع کر دیتے ہیں. تو اب ہم نے ان نکات کو جملوں کی شکل دینی ہے اور ایک پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے. تو لہٰذا اب اگلے حصے کو شروع کرنے کے لیے ہم ایک نئے پیراگراف کو شروع کریں گے، یعنی ایک نئے پیراگراف میں اپنی بات کو شروع کریں گے. اب اگر آپ بلاک پیٹرن فالو کر رہے ہیں، بلاک پیٹرن سے مراد ہے جب آپ کوئی بھی نیا ایسے نیا پیراگراف شروع کرتے ہیں تو اس کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے اسے آپ بالکل مارجن لائن کے قریب لکھتے ہیں. یہ بلاک پیٹرن کہلایا جاتا ہے. بلاک پیٹرن میں جب آپ کوئی نیا پیراگراف شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک لائن چھوڑ دی جاتی ہے، یعنی اب اگر یہاں میں نے نیا پیراگراف شروع کرنا ہے تو اسے میں اس لائن سے شروع کروں گی. لیکن اگر آپ بلاک پیٹرن فالو نہ کر رہے ہوں تو آپ 3 لیٹرز کی سپیس چھوڑ کر اس پوائنٹ سے لکھنا شروع کرتے ہیں، اور سپیس چھوڑنے کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے ایک نیا پیراگراف شروع کیا ہے. لہٰذا جب آپ اس انداز میں لکھتے ہیں تو پھر پیراگرافز کے درمیان لائن چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی.
لیکن چونکہ یہاں ہم بلاک پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں لہٰذا ہم ایک لائن چھوڑ کر اب نیا پیراگراف شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم نے ایریا سے متعلق مختلف دلائل کو پیش کرنا ہے۔ تو اب میں اگلے پیراگراف کا جو پہلا جملہ لکھوں گی جو کہ ٹاپک سینٹنس بھی کہلایا جائے گا، اس میں میں اس بات کے متعلق بتاؤں گی کہ وہاں یعنی چڑیا گھروں کے اندر جو ایریا ہوتا ہے یا رہنے کی جگہ ہوتی ہے وہ کتنی کنفائنڈ یا تنگ ہوتی ہے۔ تو اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نئے پیراگراف میں نے جملے کو لکھنا شروع کیا ہے اور یہ پہلا جملہ جو ہے یہ ایک طرح سے اس نئے پیراگراف کا ہے ٹاپک سینٹنس۔ تو چلیے اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ Zoo animals are usually kept in very cramped enclosures and do not behave like their wild counterparts. یعنی جن جانوروں کو چڑیا گھروں میں رکھا جاتا ہے وہ بہت ہی تنگ اور بند جگہ ہوتی ہیں جہاں انہیں رکھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کا بیہیویئر یا ان کی عادات وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ بالکل انہی کی طرح کے جو دوسرے جنگلی جانور ہوتے ہیں ان سے مختلف ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو ایک طرح سے یہاں بھی ہم نے ایک قسم کا بیان جاری کر دیا ہے، یعنی ایک بات بتا دی ہے کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اب ہم نے اس بات کو پروو کرنے کے لیے کچھ دلائل بھی شامل کرنے ہیں۔ تو اب یہاں ہم پولر بیئر والی اگزامپل کو ایک ریفرنس یا پھر جسٹیفیکیشن یعنی دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس ایریا والے پوائنٹ کو مضبوط طریقے سے ہائی لائٹ کر سکیں۔ تو اب میں نے اگلے جملے میں پولر بیئر والے پوائنٹ کو شامل کر لیا ہے، چلیے اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ Polar bears, for example, are given about 10 meters of walking space, whereas in their Arctic home, they roam for many hundreds of kilometers. تو اب یہاں پولر بیئر کی مثال کو دے کر ایک قسم کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے۔ اور پولر بیئر کیا ہوتے ہیں؟ یہ سفید برفانی ریچھ ہوتے ہیں جو کہ آرکٹک ایریا یعنی نارتھ پول کے قریب رہتے ہیں، یعنی دنیا کے نقشے میں جو بالکل اوپر کا حصہ دکھایا جاتا ہے تو پولر بیئرز کا تعلق اسی حصے سے ہوتا ہے۔ تو پولر بیئرز کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ انہیں چڑیا گھروں کے اندر صرف 10 میٹر کی جگہ فراہم ہوتی ہے ادھر ادھر چلنے پھرنے وغیرہ کے لیے، جبکہ ان کا جو اصل گھر ہے یعنی جہاں سے ان کا تعلق ہے جو کہ آرکٹک کہلایا جاتا ہے وہاں انہیں کئی 100 کلومیٹر تک گھومنے پھرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ 1 کلومیٹر کے اندر 1000 میٹر ہوتے ہیں، لہٰذا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کئی 100 کلومیٹر کے مقابلے میں صرف 10 میٹر جگہ جو ہے وہ کتنی چھوٹی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک اہم اور ٹھوس ثبوت ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، اور اس قسم کے جو حقائق ہیں انہیں آپ انٹرنیٹ یا پھر کتابوں کی مدد سے تلاش کر کے اپنے ایسے میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو پریکٹس کے طور پر جب آپ مختلف مضامین کے اوپر ایسے وغیرہ لکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ خوب زیادہ ریسرچ وغیرہ کریں تاکہ آپ مختلف قسم کی معلومات جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ذخیرہ ہوتی چلی جائیں، تاکہ جب بھی کبھی آپ کو امتحان وغیرہ میں بغیر کسی مدد کے ایسے وغیرہ لکھنا ہو تو آپ پھر ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں اور انہیں اپنے ایسے میں شامل کر کے ایک معیاری اور مضبوط ایسے لکھ سکیں۔ تو یہ جو پولر بیئر کی اگزامپل ہم نے ابھی شامل کی ہے اس کی مدد سے ہم نے اس پوائنٹ کو پروو کیا کہ چڑیا گھر جو ہوتے ہیں ان میں جانوروں کے لیے جو جگہ انہیں رہنے کے لیے دی گئی ہوتی ہے وہ بہت ہی تنگ ہوتی ہے۔ اب اگلا پوائنٹ جو ہے جسے ہم نے شامل کرنا ہے اسی پیراگراف میں وہ ہے ڈیولپ ان نیچرل ہیبٹس، یعنی جانور جو ہے تنگ جگہ کی وجہ سے غیر فطری یعنی عجیب و غریب قسم کی عادات جو ہیں وہ اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب ہم نے اس ان نیچرل ہیبٹس والے پوائنٹ کو بھی یہاں شامل کر لیا ہے ایک جملے کی صورت میں۔ آئیے اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ Many animals develop unnatural habits such as pacing back and forth or swaying from side to side. یعنی بہت سے جانور جو ہوتے ہیں وہ تنگ جگہوں پر رہنے کی وجہ سے غیر فطری عادات اپنانا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک چکر لگانا یا پھر ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر جھولنا شروع کر دینا۔ اور یہ بات بھی جو ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر آپ کسی چڑیا گھر وغیرہ گئے ہوں تو آپ نے یقیناً وہاں کسی نہ کسی ہاتھی کو اس طرح سے کرتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا۔ تو اس طرح سے اچھا ایسے لکھنے کے لیے آپ اپنے تجربات وغیرہ سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ
کی روٹین وغیرہ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تجربات وغیرہ حاصل کر سکیں، گھومنے پھرنے جائیں، اور جہاں بھی جائیں تو آپ ان باتوں پر غور کریں کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ بلکہ جب آپ کسی ٹاپک پر ایسے لکھنے کی پریکٹس کر رہے ہوں تو اس کے لیے آپ انٹرنیٹ اور کتابوں سے مدد لینے کے علاوہ ان جگہوں پر جا کر بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے معلومات کو حاصل کرنے کا۔ جیسا کہ یہاں چڑیا گھر کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو آپ اگر اس پر ایک اچھا اور معیاری ایسے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ چڑیا گھر جا کر بھی وہاں سے مختلف معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنے کے لیے آپ اپنے ساتھ نوٹ بک اور قلم وغیرہ لے جائیے اور ساتھ ساتھ اہم نکات کو نوٹ کرتے جائیے۔ تو اس طرح سے یہ جو ایسے لکھنے کا عمل ہے، اسے اس انداز سے کرتے وقت آپ کے اندر ریسرچ یعنی تحقیق کرنے کی جو عادت ہے یہ بھی ڈیولپ ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ایسے لکھنے کا جو عمل ہے یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ سائنسی مضامین وغیرہ کو پڑھنے میں بھی اور سمجھنے میں بھی آپ کو مدد دے سکتا ہے۔ تو اب یہاں ہمارا یہ جو ایسے کی باڈی کا پہلا پیراگراف ہے یہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے پیراگراف رائٹنگ والی ویڈیو میں بھی سیکھا تھا کہ جب ایک پیراگراف لکھ لیا جاتا ہے اور اس میں تمام نکات کو شامل کر لیا جاتا ہے تو آخر میں ایک کنکلوڈنگ یا اختتامی جملہ بھی لکھا جاتا ہے، جس میں آپ ان تمام باتوں کا ایک قسم کا نچوڑ لکھتے ہیں۔ تو لہٰذا اب میں نے یہاں ایک کنکلوڈنگ سینٹنس کو بھی یہاں شامل کر دیا ہے، مل کر اسے پڑھتے ہیں۔ Similarly, primates, big cats and birds are often confined in cages where they lack exercise and stimulation. یعنی اس جملے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مختلف قسم کے جو جانور ہوتے ہیں، جیسے کہ پرائمیٹس یعنی یہ بندر کی نسل کے جو جانور ہوتے ہیں، اسی طرح سے بگ کیٹس یعنی چیتے اور شیر وغیرہ، اور اسی طرح سے مختلف پرندے جو ہیں انہیں بہت ہی تنگ پنجروں میں رکھا جاتا ہے، جہاں وہ ٹھیک سے نہ تو ورزش کر سکتے ہیں نہ پھر اور نہ ہی ان کا کھانا ٹھیک سے ہضم ہو سکتا ہے۔ تو اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس آخری جملے میں کس طرح سے بہت سے مختلف جانوروں کا حوالہ دے کر پھر اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ انہیں بہت تنگ جگہوں پر رکھا جاتا ہے، اور اس سے انہیں کیا نقصان ہوتا ہے کہ انہیں ٹھیک سے ورزش کا اور کھانا ہضم کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو اس طرح سے اب یہ پیراگراف جو ہے پوری طرح سے مکمل ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا اگر مائنڈ میپ سے کمپیئر کیا جائے تو ہم نے انٹروڈکٹری پیراگراف کو لکھنے کے بعد اب اس پوائنٹ کو پوری طرح سے کور کر لیا ہے۔ اب باری ہے اگلے پوائنٹ کی یعنی بریڈنگ کی۔ تو اس کے متعلق اب ہم اگلی ویڈیو میں لکھ کر اسے مکمل کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس سے تیسرے اور آخری پوائنٹ کو مکمل کرنا ہوگا۔ تو اب تک آپ سمجھ چکے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے دیے گئے ٹاپک کے حوالے سے پہلے ایک انٹروڈکٹری پیراگراف لکھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے ایسے کی باڈی کو لکھتے وقت پہلے اہم نقطے کو کس طرح سے مختلف دلائل کی مدد سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو اب آپ بھی اس عمل کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھنے کی پریکٹس جاری رکھیے۔ اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے پرسویسو اور آرگیومنٹیٹیو رائٹنگ کا فرق۔ تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ان دونوں کے فرق کو بتانے کے لیے یہاں دیے گئے ہیں دو کالمز۔ صرف اس پہلے کالم میں ہے پرسویسو رائٹنگ کی خصوصیات، جبکہ اس کے سامنے اس دوسرے کالم میں لکھی ہے آرگیومنٹیٹیو رائٹنگ کی خصوصیات۔ پرسویسو رائٹنگ اس قسم کی تحریر ہوتی ہے جس میں لکھنے والا پڑھنے والے کو اپنے نقطہ نظر پر قائل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، جبکہ آرگیومنٹیٹیو رائٹنگ ایک قسم کا مباحثہ ہوتا ہے جس میں دیے گئے ٹاپک کو مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے اور ایک موقف بھی اختیار کیا جاتا ہے، لیکن اس میں مخالف رائے کو بھی سامنے لایا جاتا ہے اور پھر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح اتنی مضبوط نہیں ہے جتنا کہ لکھنے والے کا موقف اس کے مقابلے میں مضبوط ہے۔ تو چلیے اب ایک ایک کر کے ان کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پرسویسو رائٹنگ کو سٹارٹ کرتے وقت سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے، آئیڈینٹیفائی یور ٹاپک اینڈ چوز یور سائڈ۔ اس میں مضمون کا تعارف کرایا جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی موقف اختیار کیا جاتا ہے، یعنی یہاں
تو اس ٹاپک کے حق میں بات شروع کی جاتی ہے یا پھر اس کی مخالفت میں. جبکہ آرگیومنٹیٹیو رائٹنگ میں اسٹارٹنگ پوائنٹ میں کیا کیا جاتا ہے؟ آئیڈینٹیفائی یور ٹاپک، ریسرچ یور ٹاپک اینڈ ڈیسائڈ وچ سائڈ ٹو سپورٹ. اس میں ٹاپک کا تعین کرنے کے بعد اس پر کچھ تحقیق کی جاتی ہے تاکہ اپنے موقف کا اظہار کرنے کے لیے ثبوت وغیرہ کے ساتھ بات کی جا سکے. اور یہاں اس بات کا بھی اظہار کیا جاتا ہے کہ آپ کیا موقف اختیار کرنے جا رہے ہیں، آیا آپ اس ٹاپک کے حق میں بات کریں گے یا اس کی مخالفت میں. اب اگلا پوائنٹ ہے پرپس کا یعنی مقصد. تو پرسویسو رائٹنگ میں مقصد ہوتا ہے گیٹ دا ریڈر ٹو اگری ود یور اوپینین، یعنی پڑھنے والے کو اپنے نقطۂ نظر پر قائل کرنا. جبکہ دوسری طرف آرگیومنٹیٹیو رائٹنگ میں پرپس یا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گیٹ دا ریڈر ٹو ریکگنائز یور سائڈ آف دی آرگیومنٹ از ویلڈ، یعنی پڑھنے والے کو یہ دکھانا کہ آپ کا موقف جو ہے وہ مضبوط ہے یا پھر زیادہ مؤثر ہے. تو اب نظر ڈالتے ہیں پرسویسو اور آرگیومنٹیٹیو رائٹنگ کی مختلف ٹیکنیکس پر کہ یہ کیسے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو پرسویسو رائٹنگ کی پہلی ٹیکنیک دیکھتے ہیں. اس میں لکھا ہے کمبائنز فیکٹس ود ایموشنز ٹو کنونس دا ریڈر دیٹ دی author is right، یعنی یہاں حقائق کو بیان کرتے وقت جذبات کا سہارا لیتے ہوئے اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ تحریر لکھنے والے کا موقف جو ہے وہ درست ہے. جبکہ دوسری طرف argumentative writing offers facts, reason and evidence to show the author has valid points. تو argumentative writing کا persuasive writing سے جو فرق ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں جذبات کا سہارا لینے کے بجائے حقائق کو سامنے پیش کیا جاتا ہے یا پھر مختلف وجوہات اور ثبوت وغیرہ فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ اپنے موقف کو مضبوطی کے ساتھ سامنے لایا جائے. اسی طرح سے پرسویسو رائٹنگ کی دوسری ٹیکنیک ہے ایموشن بیسڈ، یعنی اس میں جذبات کا استعمال کیا جاتا ہے. جبکہ دوسری طرف آرگیومنٹیٹیو رائٹنگ جو ہے وہ لاجک بیسڈ ہوتی ہے، یعنی وہ حقائق پر مبنی ہوتی ہے. اسی طرح سے پرسویسو رائٹنگ اگنورز کاؤنٹر کلیمز، یعنی پرسویسو قسم کی تحریر میں جو موقف اختیار کیا جاتا ہے اگر اس کی مخالفت میں کوئی نکات ہوں تو انہیں سامنے نہیں لایا جاتا. جبکہ آرگیومنٹیٹیو رائٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ آرگیومنٹیٹیو رائٹنگ ایکنالجز دی اپوزنگ کلیمز، یعنی آرگیومنٹیٹیو رائٹنگ میں موقف کی مخالفت میں پائے جانے والے نکات کو بھی سامنے لایا جاتا ہے. اسی طرح سے پرسویسو رائٹنگ میں ایسے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے جو کہ صرف اختیار کیے جانے والے موقف کے حق میں ہو یا پھر اس کو مضبوط طریقے سے پیش کریں. جبکہ آرگیومنٹیٹیو رائٹنگ میں دیے گئے مضمون کے حق اور مخالفت دونوں ہی پہلوؤں کو دیکھا جاتا ہے اور ان کا آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے پرسویسو رائٹنگ میں صرف لکھنے والے کے موقف کو پیش کیا جاتا ہے، جبکہ آرگیومنٹیٹیو رائٹنگ میں مختلف پہلوؤں کو جن کا تعلق مختلف قسم کے موقف سے ہو سکتا ہے پیش کیا جاتا ہے، لیکن ان میں اس پہلو کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے جس موقف کو لکھنے والے نے اختیار کیا ہوتا ہے. تو پرسویسو رائٹنگ میں زیادہ تر دلائل کے بغیر ہی بات کی جاتی ہے یا پھر بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں جن کا اکثر کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا جاتا، جبکہ آرگیومنٹیٹیو رائٹنگ میں ٹھوس ثبوت اور موقف وغیرہ کے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان دونوں قسم کی تحریر میں فرق ہے ٹون کا. پرسویسو رائٹنگ میں ٹون جو ہوتی ہے وہ ایموشنلی چارج اور اگریسو ہوتی ہے، یعنی جذبات سے بھرپور ہوتی ہے اور خاصی غسیلی ہوتی ہے. جبکہ دوسری طرف آرگیومنٹیٹیو رائٹنگ میں ٹون یا پھر بات کرنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ خاصا نرم ہوتا ہے پرسویسو رائٹنگ کے مقابلے میں، کیونکہ یہاں صرف پڑھنے والے کو یہ باور کرایا جا رہا ہوتا ہے کہ لکھنے والے نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ قابل غور ہے. تو ان دونوں قسم کی تحریروں میں جو سب سے اہم فرق ہے وہ یہ ہے کہ پرسویسو رائٹنگ جو ہے یہ جذبات سے بھرپور ہوتی ہے جبکہ اس میں دلائل کی کمی ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف آرگیومنٹیٹیو رائٹنگ جو ہے یہ جذبات کے بجائے حقائق کا سہارا لیتی ہے، اس لیے یہ زیادہ تر دلائل پر مبنی ہوتی ہے.